بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت پہلے میں نے ایک فلاسفر کا آرٹیکل پڑھا تو اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مسکرانا یعنی اسمائل صرف انسان کی کوالٹی ہے، اس یونیورس میں کوئی دوسرا نہیں جو اسمائل کر سکتا ہو، جو مسکرا سکتا ہو۔ تو بہت پہلے جب میں نے پڑھا تھا تو یہ چھوٹی سی بات لگتی تھی، اس پر سوچتے سوچتے معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مسکرانا ایک سچ پوچھے تو ایک کوئی ایک بات نہیں ہے، اس میں ہزاروں باتیں شامل ہیں۔ مسکرانا جو ہے اس میں ہزاروں باتیں شامل ہیں۔ آپ دیکھیے اس یونیورس میں ان گنت باڈیز ہیں، پلینٹ، اسٹارس، گلیکسی، سولر سسٹم کی شکل میں جو اسپیس میں جو دنیا ہے وہ بہت ہی بڑی دنیا ہے، اس کی اب تک کوئی گنتی نہیں کر سکا۔ اب جانتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ بہت ہی پاورفل بنائی گئی، پاورفل قسم کے ٹیلیسکوپ، الیکٹرانک ٹیلیسکوپ، لیکن ابھی بھی انسان جان نہیں سکا ہے کہ اسپیس میں کتنی باڈیز ہیں۔ تو کسی کو بھی مسکرانا نہیں آتا، کوئی اسٹار، کوئی پلینٹ، کوئی گلیکسی، کوئی سن، کوئی مون مسکرا نہیں سکتا ہے، کوئی ماؤنٹین، کوئی اوشن اسمائل نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی انیمل بھی مسکرانا جانتا نہیں ہے۔ چڑیاں یا مچھلیاں یا انیمل، کسی کو نہیں معلوم کہ مسکرانا کیا چیز ہے۔ یہ صرف انسان ہے جو مسکراتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف انسان ہے جس کا کنسرن ہیپینس ہے، ہیپینس کسی اور کا کنسرن نہیں، ہیپینس کسی اور کا کنسرن نہیں۔ جیسے ڈریس ہے، ڈریس کسی اینیمل کا کنسرن نہیں، انسان کا کنسرن ہے ڈریس۔ فوڈ ہے، کسی پلینٹ کا کنسرن فوڈ نہیں ہے، صرف ہمارا ہے۔ یہاں تک کہ اینیمل جو کھاتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کا کھانا ہمارے جیسا کھانا ہوتا ہے۔ انسان ہی کے اندر ٹیسٹ بڈس ہیں، یعنی ہم ڈیلیشس فوڈ کو پسند کرتے ہیں، لیکن اینیمل کا یہ پرابلم نہیں ہے، ان کو تو ایسے ہی کھا لینا ہے، کچا گوشت کھا لیتے ہیں، کچھ جانور کچی گھاس کھا لیتے ہیں۔ تو ٹیسٹی فوڈس یہ انسان کا پرابلم ہے، انسان کا کنسرن ہے، ہیپینس انسان کا کنسرن ہے۔ ڈیزائر دیکھیے، ساری یونیورس میں کسی کے پاس ڈیزائر نہیں، اینیمل کے اندر بھی کوئی ڈیزائر نہیں، بس کیا ہے، صرف دو چیزیں ان کا کنسرن ہے، ان کو کھانے کے لیے مل جائے، جو معمولی کھانا ان کا ہوتا ہے، گھاس، ایسی کوئی چیز، اور پھر یہ کہ انہیں اپنے کو بچانا ہوتا ہے دوسرے جانوروں سے۔ جیسے بھیڑیا جو ہے وہ جیسے ہرن ہے، اس کو بھیڑیے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چھوٹی مچھلی کو اپنے آپ کو بڑی مچھلی سے بچانا ہے۔ تو یہی دو پرابلم ہیں اینیمل کے، کھانا اور سیکورٹی یا سیفٹی، بس، اور کوئی پرابلم کا نہیں ہے۔
کسی کو نہ تو بلڈنگ چاہیے، نہ کسی کو فرنیچر چاہیے، نہ کسی کو ہیپی ورلڈ چاہیے، نہ کسی کو اپنی ڈیزائر کے مطابق کوئی دنیا چاہیے. تو یہ انسان کے اندر یہ جو ایک الگ چیز ہے جو دوسری کسی چیز میں نہیں ہے، تو یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اس ورلڈ میں ہر چیز کو فلفلمنٹ ملا ہوا ہے. سارے اسٹارس، سارے پلانٹس فلفلمنٹ میں جیتے ہیں. ماؤنٹین اور اوشن فلفلمنٹ میں جیتے ہیں. اینیمل فلفلمنٹ میں جیتے ہیں. اب دیکھیے چڑیا جب چہچہاتی ہے درخت کے اوپر تو پورا فلفلمنٹ ملا ہوا ہے اس کو. اینیمل رینگتی ہے زمین کے اوپر تو اس کو پورا فلفلمنٹ ملا ہوا ہے. مچھلیاں تیرتی ہیں پانی میں تو ان کو بھی پورا فلفلمنٹ ملا ہوا ہے. جتنی چیزیں ہیں اس یونیورس میں سب فلفلمنٹ میں جیتی ہیں. صرف انسان ایک ایکسیپشنلی ایک ایسی کریچر ہے جو فلفلمنٹ چاہتا ہے لیکن اس کو ملتا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ خوشی ہو، خوشی ملتی نہیں. غم نہ ہو لیکن غم میں جینا پڑتا ہے اس کو. وہ چاہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، بورڈم نہ ہو، بیماری نہ ہو، ڈیتھ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو یہ سب چیزیں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اس پوری یونیورس میں ایک ہی ہے انسان جو اپنے ڈیزائرڈ ورلڈ کو نہیں پاتا، جس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا، اور سب کو ملا ہوا ہے. اس کو لے کر قرآن میں اس کا جواب دیا گیا ہے. قرآن میں فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے پیدا کی ہر چیز پیئر پیئر میں، جوڑے جوڑے میں، تاکہ تم سوچو. یعنی ایک میل فیمیل کے ساتھ مل کر کے اپنے کو کمپلیٹ کرتا ہے. نیگیٹو پارٹیکل اور پازیٹیو پارٹیکل مل کر کے اپنے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ سسٹم پوری یونیورس میں ہے. یہاں تک کہ جو اسٹارس آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک نہیں ہے، وہ بھی جوڑے جوڑے میں ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں تو اسٹار ہم کو ایک دکھائی پڑتا ہے، لیکن ہر اسٹار جوڑا جوڑا ہے. دو ساتھ گھومتے ہیں. اس زمین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بھی یعنی ڈوئل ورلڈ ہے، یعنی پازیٹیو ورلڈ اور نیگیٹو ورلڈ. تو قرآن میں بتایا گیا کہ ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا جوڑا جوڑا. یعنی نیچر کا جو پرنسپل ہے، نیچر کا یعنی وہ جو اسکیم ہے نیچر کی، جس کے مطابق خدا نے دنیا کو بنایا ہے، اس میں پیئر کا پرنسپل ہے، جوڑے جوڑے ہونے کا پرنسپل ہے. تو قرآن میں کہا گیا کہ اس کو لے کر سوچو، اس کو لے کر سوچو تو کو معلوم ہوگا کہ پریزنٹ ورلڈ کا ایک پیئر ہونا چاہیے. جو پریزنٹ ورلڈ ہمارا یہ ہے، پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے ہمارا پریزنٹ ورلڈ، اس کا ایک پیئر ہونا چاہیے. تو ورلڈ ہیئر آفٹر اس کا پیئر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فلفلمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ ملتا نہیں ہمیں، وہ اس پیئر میں رکھا ہوا ہے، اس میں نہیں رکھا ہوا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز ہم نے پیدا کی پیئر پیئر، جوڑا جوڑا، تاکہ تم سوچو. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اپنے پیئر کے ساتھ اپنے کو کمپلیٹ کرتی ہیں. یہاں تک کہ ایک چھوٹا ذرہ وہ بھی نیگیٹو پارٹیکل اور پازیٹیو پارٹیکل مل کر کے وہ مکمل ہوتا ہے. میل فیمیل درختوں میں ہے،
اور اینیمل میں ہے، ہر چیز میں ہے، ہر انسان میں ہے. تو یہ جنرل پرنسپل ہے اس یونیورس کا کہ کوئی چیز اپنے پیئر کے ساتھ اپنے کو کمپلیٹ کرے. یہ قرآن میں ایک آرگومنٹ پیش کیا گیا ہے کہ تم اس کو لے کر کے سوچو تو تم کو مطلب یہ ایک کلو ہے، یہ اس کلو کو لے کر سوچو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کلو کو جب ہم سوچیں گے لے کر کے تو ہم سمجھیں گے کہ زندگی کے دو پیئر ہیں. ایک ہے ویٹنگ پیریڈ، ایک ہے گیننگ پیریڈ. یہ دو پیئر ہیں زندگی کے. ویٹنگ پیریڈ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ویٹنگ پیریڈ میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم کوالیفائی کر سکیں گیننگ پیریڈ میں سیٹلمنٹ کے لیے. اسی لیے دیکھیے انسان کے اندر ٹمارو کا کانسیپٹ ہے. کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز کے کیا ٹمارو کانسیپٹ نہیں، کل کا. صرف یعنی اسٹار، پلینٹ، ماؤنٹین، اوشن، ظاہر ہے کہ اس میں ٹمارو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اینیمل میں بھی نہیں ہے. برڈس ہیں، فش ہیں، اور یہ اینیمل جو ہیں کسی میں بھی ٹمارو کانسیپٹ نہیں. سارے اینیمل آج بھی جیتے ہیں. آج ایک زمانے میں کچھ فلاسفرس نے کہا کہ یہ تھیوری غلط ہے کہ انسان کے سوا کسی میں ٹمارو کانسیپٹ نہیں ہے. تو پیش کیا گیا ایک ایگزامپل پیش کیا گیا جس کو کہ ایک چڑیا ہوتی ہے، اس کو بیا کہتے ہیں، ویور برڈ. تو اس کو لے کر کہا گیا کہ دیکھیے ویور برڈ جو ہے وہ نیٹ بناتی ہے. نیٹ کس کے لیے؟ اپنے فیوچر کے بچوں کے لیے بناتی ہے آج. لیکن اس کا پرپز کیا ہے؟ کل جب اس کے بچے ہوں تو اس میں وہ انڈا دے، اس میں بچے ہوں اور پھر وہ پلے بڑھیں. لیکن بات کو جب ریسرچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ انسٹنکٹیولی کرتے ہیں، انسٹنکٹ کے تحت کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو کوئی ٹمارو کانسیپٹ ہے. ان کو ویور برڈس کو ریسرچ کیا گیا تو معلوم ہوا ایسا نہیں کہ ان کے مائنڈ میں بہت ہی چھوٹا سا مائنڈ جو ان کے اندر ہوتا ہے، ٹائنی مائنڈ، اس میں کوئی ٹمارو کانسیپٹ چھپا ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ انسٹنکٹ میں ہے. ان کے انسٹنکٹ کی وجہ سے جیسے چوٹیاں جو ہیں وہ جاڑے کے موسم میں سامان اکٹھے کرتی ہیں تاکہ گرمی کے موسم میں کھائیں، وہ بھی انسٹنکٹ کے تحت کرتی ہیں، انسٹنکٹیولی کرتی ہیں. ٹمارو کا کانسیپٹ نہ چوٹیوں میں ہے نہ ویور برڈس میں ہے. یعنی کانشیسلی آدمی ہی کے اندر ٹمارو کا کانسیپٹ ہے. وہ کل چاہتا ہے اپنا. تو ساری یونیورس جیتی ہے آج میں، پریزنٹ میں. انسان ایکسیپشنلی ایسا ہے کہ وہ اپنا ایک ٹمارو کا کانسیپٹ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس سے بھی دیکھیے اس کی سپورٹ ملتی ہے اس کانسیپٹ کو. ویٹنگ پیریڈ اور گیننگ پیریڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اس سے بھی سپورٹ ملتی ہے کہ ایک چیز ملی ہے آج، ایک چیز ملے گی کل. آج ملا ہے کرنا، کل ملے گا اس کا ریوارڈ پانا. تو یہ ہے بہت ہی سائنٹیفک کانسیپٹ. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے تمام کانسیپٹ نیگیٹو کانسیپٹ ہیں اور یہ پازیٹیو کانسیپٹ ہے. دوسرے تمام کانسیپٹ جو ہیں کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، اور جتنے دوسرے کانسیپٹ ہیں سب نیگیٹو کانسیپٹ ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ کہ زندگی پیئر سسٹم پر بیس کرتی ہے. کچھ چیزیں ہمیں آج ملی ہیں، کچھ ہمیں ٹمارو ملیں گی، اور جو فلفلمنٹ ہمیں یہاں نہیں مل رہا وہ ہمیں پیراڈائز میں ملے گا. یہ پازیٹیو کانسیپٹ آف لائف ہے. پازیٹیو کانسیپٹ آف لائف. یہ دیکھیے ہم کو ایک ایسی تھیوری دیتا ہے
ایک ایسی فلاسفی دیتا ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ آرٹ آف بورڈم مینجمنٹ ملتا ہے اس میں ہمیں. یعنی ایک اور ڈھنگ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹ آف بورڈم مینجمنٹ ہے, آرٹ آف فیلئر مینجمنٹ ہے. یعنی اس دنیا میں جو ہمیں بورڈم ہوتا ہے, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم پا نہیں سکے, یہ بسا ہوتا ہے کہ ہم نے بس کو مس کر دیا, ہم یعنی محروم کے کیس بن گئے. تو یہ اس کو لے کر کے جو مائنڈ میں جو نگیٹو تھاٹ آتے ہیں, جو بورڈم آتا ہے, جو مایوسی کا احساس آتا ہے, تو اس کو مینیج کرنے کا بیسٹ فارمولہ یہی ہے. اس کو میں کہوں کہ آرٹ آف بورڈم مینجمنٹ. کیوں؟ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نیچر کا جو نقشہ ہے, جو خدا کا جو کریشن پلان ہے, اس میں خدا نے ایسا کیا ہے کہ پیئر سسٹم کر دیا وہاں پر کہ ایک چیز مجھے پریزنٹ میں ملے, ایک چیز مجھے فیوچر میں ملے, ایک چیز مجھے آج ملے, ایک مجھے کل ملے. یعنی آج میں اپنے آپ کو پریپیئر کروں, اپنے آپ کو تیار کروں, اپنے آپ کو پیوریفائی کروں, اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناؤں, اور پھر مرنے کے بعد جو دنیا سامنے آئے گی وہاں مجھے اس کا یعنی ریوارڈ ملے گا. تو یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹ آف بورڈم مینجمنٹ. جو بورڈم آپ کو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرے تو ختم. لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں مرے تو ختم نہیں, مرے تو دوسرا پیریڈ شروع ہو گیا. موت جو ہے دوسرے پیریڈ کا گیٹ ہے, مر کر ہم اس دوسرے پیریڈ میں چلے آتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ چل رہے ہوں بس میں یا کار میں یا ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں, تو وہاں پر اگر آپ یہ چاہیں کہ گھر والی فیسلٹیز آپ کو مل جائیں تو آپ کو بورڈم ہوگا, کیونکہ آپ وہاں دوڑ نہیں سکتے, وہاں پھیلا کر سو نہیں سکتے آپ. گھر میں جو آپ کو فیسلٹیز ہے وہ نہیں پا سکتے آپ. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ بس اسی میں مجھے رہنا ہے 1000 سال تک, تو بورڈم ہو جائے گا. آپ اکتا جائیں گے, گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ٹیمپرری پیریڈ ہے, ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے میں یہاں پر ہوں, کار میں یا ریل میں یا ہوائی جہاز میں یا بس میں ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے ہوں. کچھ دیر کے بعد مجھے آ جائے گا ڈیسٹینیشن, پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. تو وہاں پر آپ کو دیکھیے بورڈم نہیں ہوتا, وہاں پر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے, آپ اس کو جھیل لیتے ہیں, خوشی خوشی جھیل لیتے ہیں اس کو. تو یہ ہے, یہی وہ چیز کو میں کہہ رہا ہوں آرٹ آف بورڈم مینجمنٹ. تو یہ کانسیپٹ کہ زندگی 2 پیریڈ میں بٹی ہوئی ہے, یہ ہم کو ایک ایسا فارمولہ دیتی ہے, ایک ایسا کانسیپٹ ملتا ہے اس سے ہمیں, جس سے ہم اپنے بورڈم کو, اپنے محرومی کے احساس کو مینیج کر سکیں. اسی میں خوشی ہے, اس کے سوا کہیں بھی خوشی نہیں, کہیں بھی خوشی نہیں ہے. آپ بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو جو یہ کہیں گے کہ بھائی وہ یعنی جو ڈی اسٹریسنگ کا ایک فارمولہ آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس کو اختیار کرو. وہ ڈی اسٹریسنگ کیا ہے؟ ڈی اسٹریسنگ کا مطلب ہے کہ اسٹاپ یور تھنکنگ, اپنی تھنکنگ کو اسٹاپ کر لو, سوچنا بند کر دو. تو سوال یہ کہ اگر میں سوچنا بند کر دوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ میں انیمل بن جاؤں, اپنی ہیومینٹی کو کھو دوں میں. تو وہ سارے فارمولے جو تھنکنگ کو اسٹاپ کرنے پر بیس کرتے ہیں, ان کو میں کہوں کہ وہ انیملائزیشن آف ہیومن بینگ کا ہیں. وہ
انسان کو لیول کو گرا کر کے انیمل بنانا کہ سوچو مت. بھائی سوچنا ہی تو میری صفت ہے, سوچنا ہی کا نام تو انسان ہے. اپنے مائنڈ کو اسٹاپ کر دوں اگر میں, تو پھر میں تو انیمل بن گیا, انیمل بن گیا میں. یا میں اگر جنگل میں چلا جاؤں, پہاڑ میں چلا جاؤں پیس کے لیے, تو بھی کیا ہے وہاں پر جیسے وہاں بھیڑ بکری رہتے ہیں ویسے میں بھی رہنے لگا لوگوں کو جا کر کے وہاں. یعنی انیمل بن کر کے اگر میں پیس ملے تو وہ تو سیلف کلنگ ہے. وہ انسانیت کو آپ نے کل کر لیا, آپ نے اپنے کو انیمل لیول پر لے گئے آپ. تو وہ کوئی سلوشن نہیں ہے. سلوشن تو یہ ہے کہ آدمی رہے, وہ انسان رہے, اس کا مائنڈ جو ہے, جو سب سے بڑی فیکلٹی انسان کے اندر ہے, مائنڈ پوری طرح سے ورک کرے اور پھر بھی آپ کو پیس ملے. تو وہ اسی میں ہے جس کو میں آرٹ آف بورڈم مینجمنٹ کر رہا ہوں. کہ آپ یہ سوچ لیں کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں مجھے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانا ہے, اور پھر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں مجھے اس کا ریوارڈ پانا ہے. جب یہ سوچ آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ اسی طرح سے مطمئن ہو جائیں گے جس طرح سے آپ سفر کرتے ہوئے سواری میں مطمئن ہو جاتے ہیں. کار میں, بس میں, ٹرین میں, ہوائی جہاز, جہاں بھی آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اطمینان رہتا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹیمپریری پیریڈ ہے, اس کے بعد آ جائے گا, میرا گھر آ جائے گا. تو اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہی ہے. یعنی اب انسان کا فکر, انسان کا سویلائزیشن, انسان کی جو سوچ وہاں پہنچی ہے کہ وہاں پیراڈائز کے سوا کوئی دوسرا فارمولہ اویلیبل نہیں ہے. کوئی فارمولہ اویلیبل نہیں ہے. جتنے فارمولے تھے وہ سب غلط ثابت ہو گئے. سب سے پہلے انسان نے سمجھا کہ ہم خوشی پا سکتے ہیں, لیکن معلوم ہوا کہ خوشی ملتی ہی نہیں. جتنے آئٹم آتے ہیں, یعنی کمفرٹ اور لگژری کے جتنے آئٹم ہیں, وہ آخر کار میں بورڈم بن جاتے ہیں. تو خوشی کہاں ملی؟ تو جتنے بھی فارمولے ہیں, یہ جو فارمولہ تھا کہ انڈیویجول لیول پر نہیں مل رہا ہے اگر مجھے, تو ہیومینٹی کے لیول پر تو مل رہا ہے. ہیومینٹی کے لیول پر پروگرس چل رہی ہے, اس کا بھی ڈیڈ اینڈ آ گیا. معلوم ہوا کہ وہاں بھی نہیں مل رہی ہے. تو نہ تو انڈیویجول لیول پر, نہ ہیومینٹی ایٹ لارج کے لیول پر ہمیں ہیپینیس مل رہی ہے. تو اب ایک ہی فارمولہ رہ گیا ہے, وہ ہے پیراڈائز کا فارمولہ. یعنی جو چیز ہم کو پری ڈیتھ پیریڈ میں حاصل نہیں ہو رہی ہے, وہ ہمیں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ملنے والی ہے, جس کا نام پیراڈائز ہے. اور ٹمارو کا جو کانسیپٹ ہے انسان کے اندر, وہ ایک کلو ہے اس بات کا کہ جو چیز آج نہیں مل رہی ہے وہ کل ملے گی. پیئر کا جو سسٹم یونیورس میں ہے وہ بھی ایک کلو ہے کہ اس کو پیئر کے روپ میں تم دیکھو کہ ایک پیئر اس کا جو ہے پری ڈیتھ پیریڈ میں ہے, دوسرا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. اس طرح جب دیکھو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خالص فلاسفی کے اعتبار سے بھی اب انسان کے لیے کوئی آپشن دوسرا نہیں باقی رہا ہے. یعنی پیراڈائز کا کانسیپٹ پہلے ایک ریلیجس کانسیپٹ تھا یا اسپریچول کانسیپٹ تھا, آج وہ اینڈ سائنٹیفک بن چکا ہے. کیونکہ ساری ترقی, جب ہم کو یہاں ساری ترقی اور ساری ڈیولپمنٹ, ساری پروگرس کے بعد جب معاملہ یہاں پہنچا کہ اینڈ آ گیا, آگے ترقی کا کوئی چانس نہیں. یعنی انڈسٹریل ایج, سپر انڈسٹریل ایج میں پہنچ گیا, تو معلوم ہوا کہ لائف سپورٹ سسٹم ہی یہاں ڈینجر میں ہے. تو آپ کہاں آپ ترقی کریں گے, کہاں آپ خوشی پائیں گے؟ اس وجہ سے یہ جو کانسیپٹ ہے پیراڈائز کا کانسیپٹ, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریلیجس کانسیپٹ نہیں رہا, ایک اسپریچول کانسیپٹ نہیں رہا,
یا سائنٹیفک کانسیپٹ بن چکا ہے. کیونکہ دیکھیے سائنس میں ایک فارمولہ ہے. وہ فارمولہ یہ ہے کہ ایک تھیوری جو ہے، جو اویلیبل ڈاٹا ہے، جو اویلیبل ایکسپلینیشنس ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو کنوینسنگ ایکسپلینیشن ہوگا اس کو سائنٹیفکلی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. تو زندگی کے بارے میں جتنے دوسرے فارمولے ہیں ان میں سے کوئی بھی اتنا اچھا فارمولہ نہیں تاکہ وہ فارمولہ جو پیراڈائز پہ پیش کرتا ہے. تو سائنس کے اس پرنسپل کے مطابق یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنٹیفک فارمولہ بن جاتا ہے. کیونکہ دوسرے جتنے بھی آپشنس ہیں، دوسرے جتنے بھی تھیوریز ہیں، جتنے بھی فارمولے ہیں، وہ پورے اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، جبکہ پیراڈائز کا فارمولہ پوری بات کو ایکسپلین کر رہا ہے. ہمارے ڈیزائر کو اس میں فلفلمنٹ مل رہا ہے، ہمارے کانسیپٹ کو اس میں رسپانس مل رہا ہے. ہم جو ٹمارو کانسیپٹ رکھتے ہیں وہ وہاں پورا ہو رہا ہے. ڈیزائر جو ہماری یہاں فلفلمنٹ نہیں مل رہا ہے آپ کو، اس فلفلمنٹ کا وہاں پر ہمیں پاسبلٹی نظر آتی ہے. پیئر کا جو سسٹم ہے یونیورس میں، یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انکمپلیٹ ہے. یہ پریزنٹ ورلڈ ایک انکمپلیٹ ورلڈ ہے ہمارے لیے، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں جو دنیا آنے والی ہے اس کو مل کر کے ہماری لائف کمپلیٹ ہوتی ہے. تو جتنے بھی آسپیکٹ ہیں ان سب آسپیکٹ کو آپ لے کر سوچیے تو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل انڈرسٹینڈیبل فارمولہ جو ہے وہی ہے جو پیراڈائز پر بیس کر کے بنتا ہے. اب میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث بہت زیادہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس میں مجھے انسان کی نفسیات کو پوری تسکین ملتی ہے. اس میں وہ حدیث جو ہے وہ پیراڈائز کے بارے میں ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پیراڈائز کیا ہے. یعنی انسان کا پیراڈائز کا وہ انٹروڈکشن ہے انسان کے لیے آج کی دنیا میں رہتے ہوئے، کہ پیراڈائز کو کنسیو کر سکے. آج کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ وہ سمجھ سکے کہ پیراڈائز کیا ہوگی. تو یہ حدیث سمبولک لینگویج میں ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجیے کہ حدیث سمبولک لینگویج میں، اس کو لٹرل طور پر نہ لیں آپ، بلکہ سمبولک سینس میں لیں اس کو آپ. تو حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آ گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قیامت میں ایک میدان حشر کا جو کانسیپٹ ہے کہ سارے لوگ وہاں اکٹھا کیے جائیں گے، جتنے پیدا ہوئے ہیں سارے انسان. تو قیامت آ گئی ہے، میدان حشر بنایا گیا ہے اور سارے انسان وہاں اکٹھا کیے گئے ہیں. اب اس کے بعد حساب کتاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب پیش کیے جا رہے ہیں. فرشتے ہر ایک کا ریکارڈ وہاں پر سامنے لا رہے ہیں. تو ہر ایک کے یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں اس نے جیسی زندگی بتائی تھی اس کا جو ریکارڈ اینجل نے تیار کیا تھا، اس کے مطابق ہر ایک کے لیے خدا کی عدالت میں، خدا کی کورٹ میں فیصلہ ہو رہا ہے. سب کا فیصلہ ہو گیا. کچھ لوگ ہیل میں، کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ہیل میں جائیں گے، ہیل کا فیصلہ ہوا ان کے لیے. کچھ لوگوں کے لیے پیراڈائز کا فیصلہ ہوا. تو کچھ لوگ ہیل میں گئے، کچھ لوگ پیراڈائز میں گئے. ایک آدمی ابھی تک میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا ابھی تک. تو وہ انسان کہتا ہے
کہ خدایا تو نے میرے لیے پیراڈائز کا فیصلہ نہیں کیا, مجھے تو نے جنت نہیں دی, تو مجھے کم از کم دکھا دے کہ جنت کیسی ہے, پیراڈائز ہے کیسی. تو خدا اینجل سے کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور پیراڈائز کا گیٹ کھولو تاکہ جنت کو دیکھ سکے. تو اس کو لے جاتے ہیں اور گیٹ کھولا جاتا ہے. وہ آدمی پیراڈائز کو دیکھتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ بیوٹی اس میں دکھائی پڑتی ہے, اتنا زیادہ میننگ اس کے اندر دکھائی پڑتی ہے, اتنا زیادہ پیس, اتنا زیادہ فلفلمنٹ دکھائی پڑتا ہے اس کو. یعنی وہ سب کچھ جو انسان چاہتا تھا وہاں پر موجود ہے, وہ یہ دیکھتا ہے وہ. تو وہ کہتا ہے خدا سے کہ اے خدا, تو نے مجھے جنت دکھا دیا, تو اب مجھے جنت داخل بھی کر دے. جب یہ تو نے مہربانی کی میرے اوپر, جنت کے گیٹ کھلوا دیے اور میں نے دیکھا جنت کو, تو اتنی مہربانی اور کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے. تو خدا کی طرف سے یہ جواب ملے گا کہ اے میرے بندے, تو مجھ سے جنت نہ مانگ, تو مجھ سے جنت نہ مانگ. جس دنیا کو چھوڑ کر تو آیا ہے وہ دنیا, یہ جو ہماری دنیا ہے اس میں کہ ماسکو ہے, واشنگٹن ہے, لندن ہے, پیرس ہے, نیو دہلی ہے, یہ پوری دنیا. تو خدا کہتا ہے کہ وہ دنیا جس کو تو چھوڑ کر آیا ہے وہ پوری دنیا, اور اسی کے برابر ایک اور دنیا میں تجھ کو دے دیتا ہوں. 2 دنیایں تم اس کو لے لو, لیکن پیراڈائز تو مت مانگو مجھ سے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا رب کیف اکون اشقی عبادک, یا رب کیف اکون اشقی عبادک, اے میرے رب میں ہی تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ کیوں بنوں, میں ہی تمام انسانوں میں سب سے اسٹوپڈ انسان کیوں بنوں. اب آپ سوچئے کہ ایسا کیوں کہے گا وہ انسان. ایسے 2 دنیایں اس کو مل رہی ہیں پیراڈائز کے بدلے, تو ایسا کیوں کہے گا وہ. اس پر میں نے بہت سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا جو ہے امپرفیکٹ ورلڈ ہے اور پیراڈائز پرفیکٹ ورلڈ ہے. یہ دنیا امپرفیکٹ ورلڈ ہے, پیراڈائز پرفیکٹ ورلڈ ہے. اور دیکھیے امپرفیکٹ کی کوئی بھی کوانٹٹی پرفیکٹ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتی. امپرفیکٹ کی کوئی بھی مقدار پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتا. جیسے مثال کے طور پر فرض کیجیے آپ کے پاس ایک بہت اچھا ٹی وی ہے, کلر ٹی وی, دنیا کی سب سے اچھی کمپنی کا بنا ہوا. اب میرے پاس بہت سے ٹی وی ہیں, بلکہ 100 ٹی وی ہیں جو معمولی کمپنی میں بنائے جاتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ والے ٹی وی, آواز بھی صاف نہیں, پکچر بھی صاف نہیں. تو میں کہوں کہ میرے 100 ٹی وی سیٹ لے لیجیے, آپ اپنا ٹی وی سیٹ مجھے دے دیجیے. یعنی میرا امپرفیکٹ ٹی وی سیٹ آپ لے لیجیے, اپنا پرفیکٹ ٹی وی سیٹ مجھے دے دیجیے. تو آپ کہیں گے میں کیا کروں گا لے کر. تمہارے 100 امپرفیکٹ ٹی وی سیٹ میرے پرفیکٹ ٹی وی سیٹ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہے معاملہ.
تو اس وقت انسان سمجھ لے گا اس بات کو کہ جو دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے وہ تو امپرفیکٹ دنیا تھی، اور یہ دنیا سامنے میرے ہے وہ تو پرفیکٹ دنیا ہے، سب کچھ آئیڈیل ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے، سب کچھ معیاری ہے. تو وہاں جو فلفلمنٹ ملے گا انسان کو یہاں کیسے مل سکتا ہے؟ یہاں تو بیماری ہے، یہاں تو ایکسیڈنٹ ہے، یہاں تو پولوشن ہے، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہاں پر اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اس میں خوشی نہیں پا سکتا ہے آدمی. یہاں تو بورڈم ہے. ادھر دیکھے گا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ادھر دکھائی پڑے گا کہ وہ سب وہاں پر مائنس ہو گئی ہیں. یہاں بورڈم ہے، وہاں بورڈم نہیں. یہاں ڈیزیز ہے، وہاں ڈیزیز نہیں. یہاں ہیلتھ پرابلم ہے، وہاں ہیلتھ پرابلم نہیں. یہاں غم ہے، وہاں غم نہیں. یہاں فیئر ہے، وہاں فیئر نہیں. یہاں سیزن کے مسائل ہیں، وہاں سیزن کے مسائل نہیں. یہ پرابلم سے بری ہوئی ہے، وہ پرابلم فری ہے. تو آدمی کو لگے گا کہ اس کو ایسی دو دنیایں لے کر میں کیا کروں گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک یعنی ایک 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 2 میٹر کے برابر جگہ بھی اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی. پھر اس پر میں نے سوچا کہ خدا کیوں ایسا کرے گا، اس کو وہاں جنت میں نہیں بسائے گا. اس پر غور کیجیے دوسری آیتوں کو حدیثوں کو ملا کر کے، تو ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی. وہ یہ ہے کہ پیراڈائز کیا ہے. پیراڈائز پرفیکٹ ورلڈ ہے، آئیڈیل ورلڈ ہے. تو ایسی دنیا میں رہنے کے لیے آدمی کو چاہیے پرفیکٹ، آدمی کو چاہیے آئیڈیل. تو اس دنیا میں انسان نے اگر اپنے آپ کو ویسا نہیں بنایا ہے جیسا کہ وہاں چاہیے سیٹل کرنے کے لیے، تو کیسے خدا وہاں داخل کر دے گا؟ کیا کسی پیلس میں آپ بھیڑ بکری کو داخل کر سکتے ہیں؟ کسی پیلس میں آپ گندے لوگوں کو داخل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ. اس دنیا میں آپ کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، پیوریفائڈ سول بنانا ہے. ذالک جزاء من تزکیٰ. تو جس آدمی نے اپنے آپ کو پیوریفائڈ سول نہیں بنایا، جس آدمی نے اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے پاک نہیں کیا، پازیٹیو تھنکر نہیں بنا، وہ آدمی وہاں کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا. وہاں وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں بنے گا اس کے لیے. تو ایسا نہیں کہ سمپلی خدا وہ تو بھرتی کر دے، اس کو بھیڑ بکری کی طرح ڈال دو اس کو. نہیں، جنت میں سیٹل کیے جانے کے لیے آدمی کو یہیں پر اپنے کو تیار کرنا پڑا، یہیں پر تیار کرنا ہے. جو دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح تیار کرے کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ رہ سکتا ہے، پیوریفائڈ سول کے ساتھ رہ سکتا ہے، وہ نیگیٹو تھاٹ، ہر قسم کے نیگیٹو تھاٹ سے خالی ہو کر رہ سکتا ہے. انہیں جنت سوسائٹی کو بھی خراب کر دے گا وہ. آپ غور کیجیے کہ ایک پیلس میں اگر ہم ایک گندے آدمی کو داخل کر دیں تو سارے پیلس کو خراب کر دے گا وہ. تو جس آدمی نے اپنے کو دنیا میں پیوریفائی نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے. گریس کے طور پر معاملہ گریس کا اگرچہ ہے، لیکن اس کے لیے گریس ہے جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہو. جس نے پیوریفائی نہیں کیا اس کے لیے گریس کہاں؟ یعنی پیوریفائی کرنے کے بعد بھی خدا کی رحمتی سے آدمی جنت پائے گا، لیکن پہلے پیوریفائی تو کرے وہ. تو ایک پیوریفائڈ سول ہی جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنے گی.
جس کے اندر 100% پازیٹیو تھنکنگ ہو, نگیٹو تھنکنگ سے پاک ہو, جس نے اپنے روح کو ہر قسم کے لالچ, گریڈ سے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہو, تب وہ اس قابل ٹھہرے گا کہ جنت میں داخل کیا جائے. صرف پیوریفائڈ سول ہی ڈیزرو کریں گے جنت میں داخلے کے لیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائڈ سول بنائیں, تاکہ ہم جنت میں داخلے کے مستحق ٹھہریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا ابھی ایسا ٹائم آ گیا دیٹ ایوری سنگل ڈے دیر از سم invention happening. Every single day there are new versions of software technology or mobile phones coming. For example, if I buy a mobile phone today and I reach a conclusion that this doesn't make me happy 2 days later, I start researching to buy another mobile phone. Then I buy a third one. Then a new car is coming. How do you break free from the spiral of material aspirations? پوری لائف ٹائم نکل جاتی ہے, ہر دن ایک چیز کریٹڈ ہے. اگر ہم 60 سال کا اسپین لیں تو ہر دن میں آپ کو ایک نئی چیز لے سکتے ہیں جو ہم ٹرائی کریں, جس کا ہمیں لگے گا کہ اس میں پوٹینشیل ہیپینس ہے. ملے نہ ملے وہ بات دوسری ہے. تو ایسے پوری لائف ٹائم کے لیے ایکسپیریمنٹیشن کے لیے ہمارے پاس اتنا زیادہ مٹیریل ہے. تو مائی کویشچن ٹو یو, ہاؤ ڈو یو بریک دیٹ اسپائرل of material aspirations? Adopt simple way of living. یہ سب جو آپ کریں نئی چیزیں, وہ سب میرے نزدیک وہ بالکل یعنی ایبسرڈ ہوتی ہیں. کچھ تماشے ہوتے ہیں, تماشے کو نیا آپ کہہ رہے ہیں. بیسیکلی وہی ایک چیز ہوتی ہے بیسیکلی. اب اس میں کوئی تماشا جوڑ دیا تو مجھے کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں اس تماشے سے. مثلاً کار, جو آٹومیٹک کار آتی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں بٹن دبا کر کے, کیا ہے یہ؟ وہ نئی چیز کہوں گا میں تو کہوں گا انسان کو ڈل بنانا ہے. یہ نیا کیا ہے؟ یہ تو میں اس کو نیا نہیں کہوں گا, انسان کو ڈل بنانے کہوں گا اس کو. تو میرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ میں ایک دم سمپلسٹی کو لے لیا میں نے. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل جو بیسک نیڈ ہے وہی میرے لیے کافی ہے. کیوں؟ اگر آپ ایسا نہ کریں تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جائے گا. ہر دوسری چیز آپ کے لیے ڈسٹریکشن بنتی چلی جائے گی. تو بیسک نیڈ کو چھوڑ کر جب بھی آپ کسی اور چیز کو لیں گے تو اس کی پرائز کیا دینی پڑے گی؟ ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن کا نتیجہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو رک جانا. اس لیے میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ کمفرٹ میں, لگژری میں جیتے ہیں, انتہائی اسٹوپڈ ہوتے ہیں. بالکل اسٹوپڈ ہوتے ہیں. وہ کچھ ان کی سمجھ میں نہیں ہوتا, سوائے پروفیشنل نالج ان کو ہوتی ہے, پروفیشنل اسکل ان کو ہوتا ہے. باقی وہ جانتے بھی نہیں کہ انٹلیکچوئل لائف کوئی چیز ہے. وہ جانتے بھی نہیں. وہ انٹلیکچوئل لائف کوئی چیز ہے اس کو وہ جانتے ہی نہیں. بس کمفرٹ میں جیتے ہیں, لگژری میں جیتے ہیں, فالس لگژری, فالس کمفرٹ. کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بیماری, طرح طرح کی ڈیزیز. تو لگژری کیا ہے؟ وہی جتنے لوگ لگژری میں جیتے ہیں, مجھے بتا دیے کون آدمی ہے جو نئے ڈیزیز میں پھنسا ہوا نہ ہو. سب کے سب. تو یہ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی اچھی چیز ہے؟ وہ میں تو بتاؤں کوئی اچھی چیز نہیں ہے وہ. تو میرا فارمولہ یہی ہے کہ بیسک نیڈ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دیجیے, ہر چیز کو فضول سمجھیے. بیسک نیڈ پر اپنے کو رکھیے. کیوں؟ جو سب سے بڑی چیز اچیو کرنے کے لیے دنیا میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, وہی نہیں ملے گا آپ کو. یعنی مٹیریل کمفرٹ کے چکر میں جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, جو اسی سے آپ یعنی ڈپرائیو ہو جائیں گے. تو میں تو ایسی پرائز کیونکہ دینا چاہتا نہیں, اس لیے میں نے آپ کو
بیسک نیڈ پر اپنے آپ کو یعنی وہ کر لیا ہے, اسی پر اپنے کو کنٹینٹمنٹ پا لیا ہے میں نے. مولانا بٹ اگر بچپن سے انسان ایسا ہو یا فارمیٹیو ایئرز میں اس کو کوئی رائٹ انسٹیٹیوشن ملے یا کوئی گائیڈ ملے جو اس کو ٹیون کرے, بٹ مولانا کیا ہوتا ہے کہ اگر people like when I came also to these classes or whatever it is, you become a mature mind. The mind gets used to settling, attuned to for lesser objects of lesser happiness, and gets conditioned to it. My question: a person who's not a seeker and you have to get attuned to it, how do you do that? اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان کمپیریزن آف انڈرسٹینڈنگ, پر جس کے پاس ایک کمپیریزن کی ہسٹری تو کیسے سمجھے گا کہ چینج کیسے کرے, وہ کیوں جائے وہ سمپلسٹی میں جب دنیا چیخ چیخ کر اس کو بول رہی ہے کہ مٹیریلی پروگرس, مٹیریل پروگرس, مٹیریل پروگرس. دیکھیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پاگلوں کی چیخ ہے وہ. میں ان کو سب بیٹھ سمجھتا ہوں لوگوں کو. میں اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. میں ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں. ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ میں سب سے پہلے صرف 2 کار آئی تھی. ایک کار وہاں راجا تھے, راجا ہرک چند ان کی, ایک ہماری فیملی کی. فورڈ کار زمانے ہوا کرتی تھی, تو پورے ڈسٹرکٹ میں صرف 2 کار تھی, ایک راجا ہرک چند کی, ایک ہماری فیملی کی. مجھے یاد ہے اچھی طریقے جب کار آئی اور وہ اسٹارٹ ہوئی, اس کو پٹرول کا جو دھواں نکلا نا, تو مجھے وہ خوشبو لگا, یعنی پہلی بار مجھے بڑی کتنی اچھی خوشبو سے نکل رہی ہے. آج میں اس کو مصیبت سمجھتا ہوں, تو کیونکہ سوچتا تھا میں اسی اسٹیج سے گزرا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ اس کا پیٹرول مجھے یعنی وہ لگتا تھا, خوشبو لگتا تھا. خوشبو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فریگرنس کے روپ میں دیکھتا تھا میں. تو میں نے کبھی بھی اپنی سوچ کو اسٹاپ نہیں کیا, کسی نے مجھ کو بتایا نہیں. پوری ہسٹری میں کوئی ایک آدمی نہیں جس نے مجھے کوئی میری ڈی کنڈیشننگ کی ہو, مجھے سمجھایا ہو, مجھے بتایا ہو. لیکن جو خدا نے مجھے تھنکنگ کیپیسٹی دی ہے اس کو میں ہمیشہ الائیو رکھا. میں نے سوچتا رہا. تو وہاں سے آپ سوچیں کہ میری بگننگ وہاں سے ہوئی ہے کہ کار کے پٹرول سے نکلنے والی دھوئیں کو میں نے خوشبو کے روپ میں پایا. کہ آج میں جو میری ڈسکوری ہو چکی آپ سنتے رہتے ہیں, تو آدمی کو خدا نے یہ مائنڈ دیا, اس کو یوز کیجیے, انٹراسپیکشن کیجیے, سوچیے. مجھے تو کسی نے کوئی بھی کام کی بات میں نہیں اپنی مدرسے میں کسی نے مجھے بتایا, نہ سوسائٹی میں بتایا, نہ کہیں. خود سے سوچ کے نکالا میں. تو آپ بھی سوچ کے نکالیے. خدا کے یہاں ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ جو مائنڈ اتنا بڑا دیا ہے خدا نے, اس کو آپ نے یوز کیوں نہیں کیا. مائنڈ کو یوز نہ کرنا خود بھی ایک کرائم ہے, جی ہاں. یعنی مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے, وہ اتنا پہلے, پارٹی سے بہت پہلے کی بات ہے یہ, کہ وہ فورڈ کار آئی اور جو اسٹارٹ ہو کر گئی وہ, اور میں وہاں کھڑا تھا اپنے گھر کے گیٹ پر, تو اس کا جو دھواں نکلا وہ مجھے لگا کہ کوئی خوشبو ہے. ایک بیوقوفی کی بات تھی وہ کہ اس کو میں خوشبو سمجھا, لیکن اس بیوقوفی سے باہر آیا. میں باہر آ کر میں نے اس کو ری ڈسکور کیا. کار کیا ہے, دھواں کیا ہے, پولوشن کیا ہے, اس کو میں نے ری ڈسکور کیا. تو اسے میں کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, ہر ایک کر سکتا ہے. جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے. This question is from Shazi Ali. Sir, probably sun coming close to earth refers towards the red giant face. Is that a possibility? نہیں, یہ کچھ نہیں, یہ صرف اب یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. یہ تو سپوزیشن ہے. کلوز آ رہا ہے سورج, اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. یہ میں جانتا ہوں اس چیز کو, آپ اس کو جو ریفر کر رہی ہے وہ سپوزیشنس ہیں, وہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. میں نہیں مانتا کہ زمین کے قریب آ رہا ہے وہ. ہاں, البتہ یہ ہے کہ وہ وہ تو ٹھیک ہے, ڈیتھ والی فارمولا ٹھیک ہے,
اس کا جو لا آف انٹراپی ہے، لا آف انٹراپی بتاتی ہے کہ اس کا ٹیمپریچر گھٹ رہا ہے. وہ تو صحیح ہے، لیکن قریب آ رہا ہے وہ غلط ہے. وہ اس کا کوئی بیس نہیں. اپنی گریوٹی سے ارتھ کو اپنے اندر ابزارب کر لے گا. اٹ ول پل کر لے گا نا. تو کیا از دیٹ دیکھیے یہ کر لے گا کہ کوئی بات کیوں کرتی ہیں آپ؟ سائنس میں کر لے گا نہیں ہوتا. آج کیا ہے وہ بتائیے. آج کے لحاظ سے لا آف انٹراپی صحیح ہے کہ اس کے ٹیمپریچر گھٹ رہا ہے، یہ میں مانتا ہوں. لیکن وہ زمین کے قریب آ رہا ہے، یہ غلط ہے. ابھی تک غلط ہے. قریب نہیں آ رہا ہے، جہاں ہے وہیں ہے. آگے کیا ہوگا وہ آگے دیکھیں گے. یہ صحیح ہے کہ اس کے یعنی اس کا ٹیمپریچر گھٹتے ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کی، یہ میں مانتا ہوں. یہ مطلب سائنٹیفک فارمولہ یہ ہے. قریب آ رہا ہے، یہ کوئی سائنٹیفک فارمولہ نہیں. دونوں میں فرق ہے، ڈفرنس بٹوین دا ٹو. مولانا یہ جو بتایا آپ نے ابھی، تو اس کی آپ اس سے قرآن کا کیا ریفرنس ہمیں نہیں پتا، یہ بیک گراؤنڈ یہ کیسے کس بات کا؟ یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں مولانا سن کا. وہ میں نے حدیث کا بتایا تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ سورج زمین کے قریب آ جائے گا. تو میں نے کہا کہ وہ ڈسٹینس کے سینس میں نہیں ہے، بلکہ اسی سینس میں جو گلوبل وارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی سینس میں ہے وہ. یہ میں نے کہا. using intelligence, not using intelligence or wisdom is a crime. اس کا کوئی حدیث ہے مولانا صاحب؟ کیا کہا انہوں نے؟ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ کرائم ہے انٹیلیجنس کو، مائنڈ کو نہیں یوز کرنا، تو کہہ رہے ہیں اس کے ریفرنس میں بھی کوئی حدیث ہے؟ کامن سینس ہے اس کے کامن سینس ہے. قرآن میں دیکھیے، یاد رکھیے، بہت تھوڑی باتیں ہیں، زیادہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ استفت قلب کا، اپنے کامن سینس سے پوچھ لو. ساری باتیں لکھا ہے تو قرآن سارے میڈیا سے زیادہ بڑا قرآن ہوتا وہ. یہ تو چھوٹی سی بک ہے، تو بلین باتیں اس کے اندر نہیں ہیں. تو آپ اپنے آپ کامن سینس سمجھیے، اس کو کامن سینس سمجھیے. تو یہ بھی کامن سمجھیے بھائی، خدا نے اتنا بڑا مائنڈ جو دیا ہے تو کیا خامخواہ دے دیا؟ پوچھا کریں آپ کو تم نے اس کو یوز کیوں نہیں کیا؟ تم نے یوز کیوں نہیں کیا؟ آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں، فرض کیے کہ کلکتہ، اس کو دے دیں 1,00,000 روپیہ، وہاں جا کر سڑک پر مرے بھوکا اور آوے تو 1,00,000 روپیہ آپ کو لوٹا دے، تو آپ پوچھیں گے نہیں بھائی کس لیے دیا تم نے تم کو؟ ہیں؟ نہیں پوچھیں گے آپ کہ بھوکا مرتا رہا وہاں، پولیس نے پکڑ بھی لیا اس کو چوری میں، اور 1,00,000 روپیہ لا کے لوٹا دیا آپ کو. تو کیا آپ خوش ہوں گے اس سے؟ تو خدا نے دیا ہے تو ضرور پوچھا کہ تم نے یوز کیوں نہیں کیا اس کو. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. سر پیراڈائز کا ایگزسٹنس فزیکل ہے کہ اسپریچول ہے؟ دیکھیے یہ بہت پرانی ڈسکشن ہے، بہت پرانا. میں تو مانتا ہوں فزیکل، لیکن کچھ اور لوگ ہیں جو اس کو اسپریچول مانتے ہیں. جیسے مسلمانوں میں اقبال تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی پیراڈائز اینڈ ہیل آر اسٹیٹس ناٹ لوکیلٹیز. تو ایک لطیفہ ہے کہ ایک ہمارے بہت بڑے اسکالر تھے مولانا سلمان ندوی، ندوی سے اسے ڈسکشن ہوا اقبال سے. اقبال کہتے تھے کہ وہ اسپریچول ہے، وہ کہتے تھے فزیکل ہے. تو بڑی بحث ہوئی، مانتے نہیں تھے وہ. تو آخر میں جو اسکالر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی اسپریچول پیراڈائم جائیے گا، ہم اپنی فزیکل پیراڈائم جائیں گے. یہ سب ختم کر دیا انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انسان کے جو ڈیزائر ہے اس کے مطابق اسپریچول پیراڈائز نہیں ہے. میں ایک فزیکل ورلڈ چاہتا ہوں اور مجھے دے رہے ہیں اسپریچول پیراڈائز. تو یہ خدا ایسا نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا ایسا. کہ پیدا جو کیا خدا نے مجھے، اب آپ سوچیے کوئی فلاسفر ایسا ہو سکتا ہے انوکھے قسم کا، عام انسان کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ فزیکل ہیپینس چاہتا ہے، یعنی فزیکل جنت چاہتا ہے.
تو یہ چاہنا کس نے دیا اس کو؟ یہ خدا نے دیا. جو بھی چاہ ہمارے اندر ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے. ہمارے ٹیسٹ بڈس خدا کے دیے ہوئے ہیں, ہمارے ڈیزائر خدا کے دیے ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو خدا نے دیا مجھے یہ بات کہ میں فزیکل ورلڈ چاہوں, فزیکل ہیپینس چاہوں, اور دوسری طرف جنت کو بنا دے اسپریچول. یہ بالکل میرے نزدیک انتھنکیبل بات ہے. جب خدا نے مجھے فزیکل سینس میں ہیپینس کا سیکر بنایا ہے تو ضرور خدا مجھے فزیکل سینس میں پیراڈائز بھی دے گا. یہ میرا ماننا ہے. مولانا یہ اس میں قرآن sorry, ایک ہاں قرآن سے مولانا قرآن میں بھی تو نہیں فزیکل physical ایسپیکٹ کے description. بارے میں یہ physical ڈسکشن ہے description ہے تھوڑا بہت. جو بھی قرآن میں ہے وہ قرآن میں دیکھیے ہے کہ قرآن میں ہے کہ کل ما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا. اس میں یہ ہے کہ اسی دنیا کے جیسی وہ دنیا ہوگی, سملر ٹو دس ورلڈ, صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ پرفیکٹ ہوگی اور یہ امپرفیکٹ ہے. جی ہاں, صرف یہی فرق ہے, وہ پرفیکٹ ہے امپرفیکٹ ہے, لیکن سب کچھ یہی ایسے ہی ہوگا. وہاں پر پریا سے ہماری بات چیت بھی ہوگی اور مصر خالد سے کچھ ڈسکشن بھی ہوگا, اور آپ ہمارے آئی ایس افسر سے بھی کچھ باتیں ہوں گی جسے ہم یہاں کر رہے ہیں. ایسے ہوگا وہاں بھی. اگر یہ نہ ہو تو خوشی کیسے ملے گی ہم کو؟ ساری ایکٹیویٹیز جو یہاں ہے وہی ہوں گی. اور نسبت یہ ہے کہ جو پھل جنت والوں کو جو پھل دیے جائیں گے, فروٹ, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا. جب کھائیں گے تو بہت ٹیسٹی ہوگا. وہ کیا آتا ہے اس میں کہ دیکھنے میں تو ویسے ایپل ہے لیکن کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے. تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ امپرفیکٹ ہے, وہ پرفیکٹ ہے, لیکن ہے دونوں فزیکل. یہ بھی فزیکل, وہ بھی فزیکل, اسپریچول نہیں. لیکن مولانا صاحب پیراڈائز تو ہم کو تھوڑا اسپرچویلٹی کیوں ملے گا if that's the case؟ یہ ہمیں تھرو اسپرچویلٹی کیوں ہمیں وہاں کا راستہ ملے گا؟ پھر تو فزیکلٹی ملنا چاہیے, یعنی اپنے آپ کو خوش کرتے رہیں اور اسپرچویلٹی کو چھوڑ دیں اور ہمیں راستہ مل جائے گا. کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہمیں فزیکل ایلیمنٹس ملیں گے, فزیکل سیٹسفیکشن وہاں ملے گا, تو ہمیں اسپریچولیٹی کے تھرو سے کیوں اس کو فزیکل؟ ہمارے پاس فزیکل چیز کچھ بھی نہیں. ہم خدا کو فزیکل پرائز کیا دے سکتے ہیں؟ فزیکل پرائز ہم تو ایک پارٹیکل بھی نہیں خدا کو دے سکتے. فزیکل پرائز دینے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم کوئی بھی فزیکل چیز خدا کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہم انوینٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ دے سکتے ہیں, ہم سینٹیمنٹ دے سکتے ہیں, اور یعنی پیوریفیکیشن دے سکتے ہیں, اسپریچول پیوریفیکیشن. وہ ہمارے بس میں ہے. وہ ہمارے بس میں کہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح سے بازار میں جا کر کے وہ فزیکل پرائز دیتے ہیں وہاں بھی دے پائیں؟ بھوگ چڑھاتے ہیں. بھوگ چڑھاتے ہیں. تو وہ سمپلی وہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم پیراڈائز کی کوئی فزیکل پرائز دیں. تو خدا کیوں مانگے گا ہم سے؟ ہم سے نہیں مانگ سکتا خدا. ہم سے وہ چیز مانگے گا جو ہمارے بس میں ہے. بس میں وہی ہے اسپریچول پرائز. This question is from Maria. Was concept of paradise also applicable in primitive age as it is today? Was concept of paradise also applicable in primitive age as it is today? نہیں, پیراڈائز کانسیپٹ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی انسان کے زمانے سے ہے, آدم کے زمانے سے ہے, بات کو نہیں آیا ہے وہ. پیراڈائز کانسیپٹ تو ہمیشہ سے ہے. جب آدم پیدا کیے گئے تو وہ بھی جنت بھی رکھے گئے تھے, پھر وہاں سے نکالے گئے وہ, اب پھر لوٹنا ہے ان کو. تو پیراڈائز تو پہلے دن سے ہمارے لیے ایک نون چیز ہے, نون چیز ہے. اب ہمیں یعنی وہاں لوٹنا ہے اسی نون کی طرف. because your mind is evolving. It is evolved to 2 billion or how many, I don't know when Adam came and now. So جو concept جو ہے مولانا جو ہمارے مائنڈ میں تھا تب 2 بلین سال پہلے جو ہماری تھنکنگ تھی, اور آج کی جو ہے, آج ہم جو پیراڈائز کو ڈیزائر کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ پیراڈائز ہے جو پریمیٹیو لوگوں نے. نہیں, پریمیٹیو کا ورڈ جو ہے بہت ہی مس لیڈنگ ہے.
بہت یہ غلط ہے. یہ پروو ہو چکا ہے کہ پیوبرٹی کا ورڈ جو ہے بہت مسلیڈنگ ہے. پہلا انسان کی کیپیسٹی وہی تھی جو آج کے انسان کی ہے. یہ پروو ہو چکا ہے. ایلیوشن تھیوری کو میں نہیں مانتا. ایلیوشن تھیوری والے تو بالکل اسٹوپڈ لوگ ہیں, وہ تو کچھ بھی مان سکتے ہیں وہ. لیکن جو ایلیوشن تھیوری کے باہر جو ہسٹری ہے, جو اس میں جو ہے انتھروپولوجی میں جو ہسٹری ہے, اس کے مطابق پہلا انسان کا مائنڈ بھی اتنا ہی کیپیبل تھا جتنا آج کا انسان کا مائنڈ. تو کوئی ڈفرینس نہیں. ایلیوشن تھیوری میں بنایا تھا, لیکن میں اس کو مانتے ہی نہیں, اس کو غلط مانتا ہوں میں اس کو. یعنی فالس تھیوری ہے وہ, کوئی پروف نہیں ہے اس کا. بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی پروف نہیں. جو کہتا ہے کہ پروف چاہیے وہ جانتے نہیں, ABCD بھی نہیں جانتا وہ آدمی. سر سے ایک ریلیٹ سوال ہے, جیسے اب نیکوبار آئلینڈ میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے بارے میں پتہ نہیں, کہ پیراڈائز کے بارے میں پتہ نہیں, لوگ ننگے رہتے ہیں, ان کو نالج نہیں. اس کو کمپیئر کرتے ہوئے جیسے ہم لوگوں کا پتہ ہے, ہم لوگ کو جو نالج ہے, ہم لوگ نے پڑھائی کی ہے, ہم لوگ نے دیکھا ہے, وہاں تک دعویٰ ورک نہیں پہنچا ہے, تو ان کے لیے کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے, اس پر ایک مولانا سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ان کا اردو میں جو کہا تھا انہوں نے, جیسی دعوت نہیں, جیسی تبلیغ ویسا محاسبہ. جیسی تبلیغ ویسا محاسبہ ایک بہت بڑا عالم کا قول ہے, عالم امام مولانا نانوتوی کا, کہ جتنا آپ نے جتنا ان تک پہنچا ہوگا اسی کے حساب سے خدا کے اکاؤنٹیبل ہوں گے, اسی حساب پوچھا جائے گا ان سے. یعنی اپنی نالج ہی کے حساب سے ان کا حساب لیا جائے گا, ان سے زیادہ نہیں. اسی پر ان کا وہ ہو جائے گا. اس میں تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں Justified, بالکل justified. ہاں, It is absolutely جیسی تبلیغ ویسا محاسبہ. یعنی جتنا ان کو پہنچا ہے اسی کے حساب سے ان سے پوچھا جائے گا. ہاں, فزیکل ورلڈ ہے, میٹیریلسٹک ہم ادھر ہم بورڈم ہے, اور فزیکل جنت ہے, تو کیا وہاں بھی بورڈم آ جائے گا کیا؟ کہ وہاں بھی خواہش ہوگی. دیکھیے بورڈم کیا چیز ہے. بورڈم ہے یہ کہ آپ نئی چیز نہ پائیں. ایک آدمی اس کے پاس کار نہیں ہے نا, اچھا پتا کار مل جائے گی تو کتنا اچھا لگے گا, لیکن جو کار پہ بیٹھتا ڈیلی اس کو پوچھ لیجیے اس کے دل سے, اس کی کوئی اٹریکشن نہیں اس کار میں, کوئی اٹریکشن نہیں. جو چھوٹی کار میں بیٹھتا تھا پہلے, بڑی کار کو ترستا تھا. اب جب بڑی کار آ گئی تو اس کے دل سے پوچھ لیجیے, آپ بھی پریا کے دل سے پوچھ لیجیے کہ چھوٹی کار میں جب بیٹھتی تو سوچتی تھی یہ کہ بڑی کار ہو جائے تو کیا ہوگا. اب بڑی کار میں بیٹھتی سے پوچھ لیجیے, آپ اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا, ہر دن نئی ڈسکوری ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جنت والے جب سیٹل ہو چکے ہوں گے اور خوشیوں میں اور ہیپینس میں ہوں گے, ہر چیز بہت اچھی مل چکی ہوگی ان کو, تو اعلان ہوگا کہ خدا اپنے جلوہ دکھائے گا. تو جب خدا اپنے جلوہ دکھائے گا, اس کو دیکھیں گے وہ لوگ, تو اتنا زیادہ ان کو اچھا لگے گا کہ پچھلی باتیں جو ہے وہ اس سے کم ہو جائیں گی ان کے لیے. کچھ دن کے بعد پھر یوز ٹو ہو جائیں گے اس جو ملا ہوا ہے پیراڈائز میں ان کو. تو پھر اعلان ہوگا کہ خدا اپنا جلوہ دکھائے گا, تو پھر وہ ایک نئی ہیپینس مل جائے گی ان کو, اس میں بہت دنوں تک وہ جئیں گے. پھر اس میں آتا ہے کہ ایٹرنلی ایسا ہوتا رہے گا. تو آپ سوچیے, جس خدا نے اس کو بنایا ہے اتنے بڑے یونیورس کو, کیا اس کی کوئی لمیٹیشن ہے اس کی ہیں؟ انلمیٹڈ ہے اس کی ہر چیز. اگر خدا انلمیٹڈ نہ ہوتا تو اس دنیا کو بنا سکتا تھا وہ, اتنی بڑی دنیا, کہ اس کے ایک پارٹیکل میں اتنی زیادہ وزڈم ہے کہ پورے یونیورس کی وزڈم ایک پارٹیکل میں چھپی ہوئی ہے. کیسے خدا نے بنایا؟ تو اس کو لے کر ہم جب سوچتے ہیں تو اس میں ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں لگتا, خدا انلمیٹڈ ہے.
اور اس کی جھلکیاں جو ہیں انلمیٹڈ رہیں گی. اٹرنلی آپ کو نئی نئی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی رہیں گی. اس وجہ سے وہاں بورڈم نہیں آئے گا. بورڈم آتا ہے نئی چیز نہ ملنے کا. جب نئی چیز نہ ملے تو بورڈم آ جاتا ہے. کیسا ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, وہاں تو نئی چیز برابر ملتی رہے گی. سر آئی ہیو کویشچن. سر دوزخ اور جنت میں کیا ہماری لائف کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور قرآن و حدیث میں تو یہ بتایا گیا ہے, یہی بتایا گا. ابدا کا ورڈ آیا ہے, ایٹرنلی. ایٹرنلی. چھوٹا سا اس بات میں بہت سوال پوچھ رہا ہوں. حضرت رابعہ بصری نے ایک دعا مانگی تھی کہ if God, اے اللہ, if I ask for heaven, deprive me from that. And if I ask you to save me from hell, do send me to hell. And if I'm just praying you for your sake only, do not deprive from your eternal. نہیں, یہ سب جھوٹی کہانی ہے. یہ رابعہ بصری کی کہانی سب جھوٹی ہیں. سارے صوفیوں کی کہانی جھوٹی ہیں. دیکھیے اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے. رابعہ بصری کی کہانی اسلام نہیں ہے. صوفیوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا دین کو, جھوٹی کہانیاں پھیلا دی ہیں. جیسے آپ دیکھیے وہ جو جن کو گن شکر کہا جاتا ہے, وہ جو کیا نام تھا ان کا, بابا فرید. ابھی بالکل 100% جھوٹی کہانی ہے یہ. کہ صاحب انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا, یعنی 40 دن تک کھائے نہیں کچھ. یہ بالکل پاگل پن ہے یہ. اس کو ماننا اس بات کو کہ 40 دن تک آدمی مرے گا نہیں. تو بھوکا رکھا, 40 دن پورا ہوگا جب, تو اب روزہ توڑنا تھا انہیں. تو کچھ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا کیا, مٹی پھانک لیا. تو مٹی ان کے منہ میں جا کے سونا بن گئی. نہیں, وہ سونا نہیں, شکر بن گئی. تو ان کو گن شکر کہہ دیا گا ان کا نام. بالکل جھوٹی کہانیاں ہیں. یہ جھوٹی کہانیوں میں جب تک آپ جئیں گے تب سچائی نہیں ملے گی آپ کو. یعنی ہندو گروؤں نے بھی جھوٹی کہانیاں پھیلائی ہیں, اور مسلمان صوفیوں نے جھوٹی کہانیاں پھیلائی ہیں. میں جب بھی کہیں جاتا ہوں آشرم وغیرہ میں, جھوٹے قصے سناتے ہیں وہ. اور خانقاہوں میں جاتا ہوں وہاں جھوٹے قصے سناتے ہیں. تو خانقاہ اور آشرم دونوں یہ کام کر رہے ہیں, جھوٹے کہانیاں, جھوٹے قصے. اس سے باہر آئیے تب سچائی ملے گی آپ کو. میں باہر آ چکا ہوں. ہاں, میں باہر ہوں. ہاں, یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. جو چیز دیکھیے قرآن کی کسوٹی پر نہ پوری اترے, اس کو میں جھوٹا کہتا ہوں. اس کو میں جھوٹا کہتا ہوں. جھوٹا مانے فالس.